محترم ناظرین، مرزا محمد علی انجینئر جو ہے یہ علماء کرام کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ فرقہ باز ملا ہیں، یہ فرقہ واریت کو فروغ دینے والے ہیں، ہر کسی نے اپنا اپنا فرقہ بنایا ہوا ہے۔ جبکہ مرزا انجینئر اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہتا ہوں، فرقہ واریت کو میں نے ختم کر دیا ہے، میری وجہ سے فرقہ واریت کی موت ہو گئی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فرقہ واریت کی موت ہو نہیں سکتی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ علماء کرام فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، نہیں پھیلا رہے، فرقہ واریت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ فرقہ واریت ہے، فرقہ واریت ہوگی، اور فرقہ واریت کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ فرقہ واریت ختم کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس وجہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئی ہے۔ اب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئی ہے وہ کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشین گوئی دی ہے، فرقہ واریت کا حکم نہیں دیا۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ فرقہ واریت کرو، فرقے بناؤ، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ضرور فرمایا کہ فرقہ واریت ہوگی۔ فرقے بنانے سے منع فرمایا، لیکن ساتھ میں یہ پیشین گوئی بھی فرمائی ہے کہ فرقہ واریت ہو کے رہے گی، 73 فرقے اس امت کے بنیں گے۔ تو مرزا انجینئر جو ہے یہ علماء کرام کے بارے میں کہتا ہے کہ فرقہ باز ملا ہے، جبکہ اپنے بارے میں مرزا انجینئر کہتا ہے کہ میں تو فرقہ واریت کی موت ہوں، میں تو فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں نے فرقہ واریت کو ختم کر دیا ہے، فرقہ واریت کی موت واقع ہو چکی ہے۔ مرزا انجینئر، اس کے جتنے بھی فالوور، بلائنڈ فالوورز ہیں، سارے اس بات پہ خوش ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فرقہ واریت ختم ہوگی، اور ہم جو ہیں حق اور سچ ہیں، اور ہم جو ہیں یہ اصل جماعت ہے مسلمانوں کی۔ اور پچھلے دنوں ایک کلپ جو آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا، جس میں مرزا انجینئر نے کہا تھا کہ اگر کوئی اس وقت امام مہدی ہے، دنیا کے اندر آ چکا ہے، تو مرزا انجینئر کہتا ہے کہ اس کے لیے پیغام یہ ہے کہ اس کے ملنے کے لیے جو سب سے زیادہ سوٹیبل شخص ہے وہ میں۔ تو یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ حق اور سچ میں ہوں، امام مہدی کو مجھ سے ملنا چاہیے، اور یہ جتنے بھی علماء ہیں یہ فرقہ باز ملا ہیں۔ جبکہ صحیح اور سچ بات یہ ہے کہ فرقہ باز علماء ہیں یا نہیں ہیں، لیکن مرزا انجینئر 100% ہے۔ علماء کے بارے میں احتمال ہے، مرزا انجینئر کے بارے میں گارنٹی ہے۔ مرزا انجینئر کے بارے میں گارنٹی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جو اہل سنت کے 3 فرقے ہیں، اہل الحدیث، دیوبند اور بریلی، یہ تینوں فرقے مرزا انجینئر سے پہلے کے ہیں، مرزا انجینئر بعد میں وجود میں آیا ہے۔ تو جو بعد کی چیز ہے وہ فرقہ واریت ہو سکتی ہے، پہلے والی چیز اس کے بارے میں شک ہو سکتا ہے، ہو بھی سکتی، نہیں بھی ہو سکتی، لیکن مرزا انجینئر 100% گارنٹی کے ساتھ فرقہ واریت ہے، ایک فرقہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دین تو پیچھے سے آ رہا ہے۔ اب جو مرزا سے پہلے کے ہیں وہ اگر فرقہ واریت ہیں، تو مرزا بعد کا جو ہے وہ کیسے فرقہ واریت نہیں ہوگا؟ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین 1400 سال، 1450 سال پیچھے سے آ رہا ہے، اور 1450 سال کے بعد ایک شخص نمودار ہو اور سب سے علیحدہ اور متفرق مسئلے بتائے، اور یہ کہے کہ جی میں فرقہ واریت نہیں کر رہا، پیچھے سے جو آ رہا تھا یہ فرقہ واریت تھی۔ یہ ایک عجیب لطیفہ ہے۔ آئیے میں آپ لوگوں کو حدیث سناتا ہوں۔ مرزا انجینئر کہتا ہے کہ یہ جو فرقہ واریت ہے یہ گمراہی ہے، یہ سارے گمراہ ہیں، سب نے اپنے فرقے بنائے ہوئے ہیں، میں نے فرقہ نہیں بنایا، لہٰذا میں حق پہ ہوں، میں جنتی ہوں، یہ سارے جہنمی اور سارے جو ہیں یہ گمراہ ہیں۔ جبکہ مرزا انجینئر کی اس بات سے، یہ جو بات کرتا ہے اس بات پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے کہ مرزا کہتا ہے کہ یہ جو فرقہ واریت ہے یہ فرقہ واریت ہے، اور لہٰذا یہ گمراہ ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں سارے گمراہ ہیں، میں فرقہ نہیں ہوں، لہٰذا میں گمراہ نہیں ہوں۔ تو حدیث سناتا ہوں، یہ جو مشہور حدیث ہے فرقہ واریت کے حوالے سے، ابو داود کے اندر 4597 حدیث ہے، دوسری حدیث کی کتابوں کے اندر بھی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان من قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی 72 ملتا۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ خبردار، اہل کتاب جو ہیں وہ 72 فرقوں کے اندر تقسیم ہوئے۔ وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73 کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ یہ جو ملت ہے، یعنی میری جو امت ہے، اس امت کے 73 گروہ ہوں گے، بنی اسرائیل کے 72 ہوئے اور اس کے 73 گروہ ہوں گے۔ آگے نبی اسلام نے جو بات فرمائی یہ نوٹ کرنے والی ہے اور یہ سمجھنے والی ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا 72 فی النار، 73 فرقے ہوں گے میری امت کے اندر۔ تو جو 73 فرقے ہوں گے
ان میں 72 جو ہوں گے وہ جہنم کے اندر جانے والے ہوں گے، وہ جہنمی ہوں گے، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، اور ایک جو ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ اب یہاں پہ مرزا انجینئر کی بات کو سمجھے۔ مرزا انجینئر کہتا ہے فرقہ واریت جو ہے یہ گمراہی ہے، اور یہ جو جتنے بھی فرقے ہیں یہ گمراہ ہیں، یہ حق سے ہٹے ہوئے اور یہ جہنمی ہیں۔ میں فرقہ نہیں ہوں، میں فرقہ نہیں ہوں، لہٰذا میں جنت میں جاؤں گا۔ بھئی یہاں پہ ایسی کون سی بات ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر 73 فرقے ہوں گے، یعنی مسلمانوں کے اندر 73 گروہ ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے۔ جو فرقہ نہیں ہوگا وہ تو کافر ہوگا، جس کو نبی علیہ السلام نے فرقہ شمار نہیں کیا۔ مسلمانوں کے اندر جتنے بھی گروہ ہوں گے سب کو نبی علیہ السلام نے فرقہ کہا، اور سب کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 73 ہوں گے، فرقوں کے اندر شامل کیا۔ جن کو فرقوں کے اندر شامل نہیں کیا وہ کافر ہیں۔ اب مرزا انجینئر یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے کہ میں فرقہ بھی نہیں ہوں مسلمان بھی ہوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی فرقہ ہوگا، یعنی جو جنت میں جانے والا ہوگا وہ فرقہ ہوگا۔ مرزا انجینئر کہتا ہے میں حق بھی ہوں اور میں فرقہ بھی نہیں ہوں۔ یہ تو عجیب جہالت ہے، میں حق بھی ہوں اور فرقہ بھی نہیں ہوں، جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ مرزا انجینئر کہتا ہے میں فرقہ بھی نہیں ہوں اور میں جنتی بھی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک فرقہ ہوگا 73 میں سے جو جنت میں جانے والا ہوگا، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی الجماع، وہی جماعت ہوگا۔ الجماع الف لام آیا ہے۔ اب یہاں پہ الف لام سے کیا مراد ہے؟ یعنی نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ترمذی کے اندر ہے 2641، یہ بھی صحیح حدیث ہے، کہ اس کی اور الفاظ کے ساتھ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ کون ہوں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ ہوں گے جو میرے راستے کے اوپر، میرے صحابہ کے راستے کے اوپر ہوں گے۔ مرزا تو صحابہ کو مانتا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ مرزا کے نزدیک تو عشرہ مبشرہ جو ہیں وہ باغی ہیں، عشرہ مبشرہ کو باغی کہتا ہے، تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ حق ہوگا جو صحابہ کو ماننے والا ہوگا، یہ صحابہ کو نہیں مانتا، یہ کیسے، یہ بدبخت کیسے حق ہو سکتا ہے؟ تو نبی علیہ جو میں حدیث سنا رہا تھا وہی الجماعت، جماعت کا مطلب یہ کہ ایسا فرقہ جو پیچھے سے چلا آ رہا ہوگا، وہ صحابہ کی جماعت ہے، یعنی صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والے، صحابہ کے جو جماعت اور گروہ ہوگی وہی ہوگا۔ الجماعت سے مراد یہی ہے کہ جو مجھ سے شروع ہوگا اور وہاں سے چلا جائے گا۔ مرزا تو ابھی آیا ہے، اس کے پیچھے سے تو کچھ بھی بنیاد نہیں ملتی، اس کا دین اپنی مرضی کا ہے۔